حدیث نمبر 14 ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی بیٹے. جا رہے ہیں. جلدی آ جائیں واپس. وعلیکم السلام. حدیث نمبر 16 بیٹے. المومنون مومنین. المومنون مومن کی جمع ہے. کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے لائک. انگلش میں جیسے ہوتا ہے لائک. دے آر لائک دس. کا رجلن مرد کی طرح ہے, انسان کی طرح ہے. کا رجلن واحد یعنی ایک انسان کی طرح ہے. یا یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے, ایک جسم کی طرح. مومن کس طرح سے ہیں, ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتقا کیا لکھوں, آئین کیا ہے, ان اشتقا آئین ہو, اگر آنکھ اس کی, کلیئر ہو گیا, اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے, اشتقا کلہ, پورا جسم دکھتا. وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ, اگر اس کا سر دکھتا ہے, اشتقا کلہ, پورا جسم دکھتا. آئین آنکھوں کو کہتے ہیں, اور ہا کا جو سیگا یہ اس کے لیے استعمال, ہز. اور راسن سر کو کہتے ہیں, ہو کا سیگا اس کے لیے, اور ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان مومنین ایک جسم کی طرح ہے. اگر آپ غور کریں تو جو پچھلی حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی باتیں ہیں. کیا کہ سب لوگ ایز اے گروپ کام کرتے ہیں, یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کی مثال کیسے لی جا سکتی ہے؟ ہمارے پاس جو فلسطین میں ایشو چل رہا ہے یا کشمیر میں ایشو چل رہا ہے, وہ ایشو ہمیں تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اگر دے رہا ہے تو ہم سارے مومن ہیں. اگر نہیں دے رہا ہے تو یا وہ مومن نہیں ہے یا ہم مومن نہیں. رائٹ. سائڈ نوٹ لکھنا ہے بیٹے. دکھ جوڑتے ہیں ہمیں. خوشی تو کسی کے ساتھ بھی بانٹی جا سکتی ہے. انسان بیٹے ہمیشہ اپنا دکھ جو ہے وہ ہر کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. آپ جس طرح ماں کی گود میں سر رکھ کے رو سکتے ہیں, اس طرح کسی دوست کے ساتھ نہیں رو سکتے. جس طرح آپ اپنے باپ کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں, اس طرح کسی بھائی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے. جتنا زیادہ آپ میں ابیلٹی ہوتی ہے کسی سے دکھ شیئر کرنے کی, اتنا آپ کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہوتا. خوشی ہم ہر کسی سے بانٹ لیتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے وہ آج کے معاشرے میں یہ مثال دینا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ آج کل تو لوگ, ماں بھی مرتی ہے, باپ بھی مر رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کوئی چیز اچیو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب کو سب کو فونے کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں رزلٹ اچھا ہے. آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہر کسی کا فون سنیں گے, ہر کسی سے مبارکباد وصول کریں گے, ہر کسی کو بتائیں گے. برا آئے گا تو اوائڈ کریں گے نا سب کا فون سننا. یہیں سے سمجھ لیجیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دکھ والی دی ہے. انسان تکلیف میں ہو تو پھر ٹیچنگ کیا ہے اس کی؟ This hadith teaches us about the communal bond that the believers share. Allah says in Quran, the believers are a brethren. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam
वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से बैठा। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम highlights the strength of this bond that the believers share. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी बॉन्ड की बात की है जो कुरान में बयान है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली किया गया है, हाईलाइट कर दिया है कि ये बॉन्ड किस किस्म का है, कितना स्ट्रांग है। He sallallahu alaihi wasallam states that, yeah, teaches us that the believers are so strongly connected। फहद एक दो बच्चे ना अभी आए ही नहीं हुए, जरा चेक करना है, मैम को कहना कॉल्स करनी है, क्यों नहीं आए हुए। Are so strongly connected to each other, connected to one another, that they can feel the pain of one another, whether they live souls apart۔ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में क्या बता दिया है कि चाहे वो मुख्तलिफ कुतबैन में क्यों ना रहते हो, एक दूसरे का दुख और तकलीफ फील करता है। अच्छा, ये हम इंसान सारे ही फील करते हैं। सीरिया का एक क्राइसिस हुआ, सीरिया में बहुत सारे लोगों को सीरिया से जंग चल पड़ी शाम में, और मुसलमान ममालिक भी उसमें शामिल थे उसको बैटल ग्राउंड बनाने में। तो मेरा ना बैज शायद उधर से ला देना। तो एक बच्चा था, उसका नाम मेरा ख्याल अजान था, मुझे नाम याद नहीं किस नाम से वो मशहूर हुआ। किसी नॉन मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम फोटोग्राफर ने, को बीबीसी का फोटोग्राफर था पता नहीं, या अल जजीरा का था, मुस्लिम ही होगा शायद अगर अल जजीरा का हुआ। लेकिन खैर नॉन मुस्लिम्स ने उस तस्वीर को बहुत वायरल किया। वो समुंदर के किनारे पे वो, वहां से लोग जब भाग रहे थे तो फिर भागने का एक अजीब ही तरीका कार था। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, जब अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से निकल रही थी तो जो लोग अफगानिस्तान से भाग रहे थे वो कैसे जहाज के पीछे पड़े हुए थे, जहाज पे लटकने की भी जाने की कोशिश कर रहे थे। बेटे ये क्या बता दो। हाँ, कोई बात नहीं है ना, मेरे कौन सा चाहिए, मैं भी खराब कर लेता हूँ। हैं, सही करके उतार दूंगा, जाओ सही कर रहा हूँ। खैर है, बाद में आगे लिख लेना, ये कौन सा कहीं जा रहा है, जाओ। अच्छा, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बात है, इसका आम इंसानों से क्या ताल्लुक है। बच्चा था छोटा सा, लोग पता नहीं बोट के जरिए भागने की कोशिश कर रहे होंगे, उन्हें भागने भी नहीं देते। उस वक्त कई अरब ममालिक ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, मुझे याद है कनाडा ने उस वक्त अपने दरवाजे खोले थे। और वो जो पोएम नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे तो गाई गई थी, ताला अल बद्रु अलैना, वो उन्होंने जनाब वहां पे वो बकायदा प्ले की। और वो पोएम उन्होंने, यानी कि उनको वेलकम करने के लिए। तो नॉन मुस्लिम्स, बहरहाल इंसान तो इंसान होता है ना। अल्लाह ने फरमाया एक इंसान की जान किसी ने ले ली, हलाक की, या किसी को, तो पूरी इंसानियत को हलाक किया। एक जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचा लिया। इसी तरह से यहाँ पे वो बच्चा सड़क के समुद्र के किनारे, साल डेढ़ साल का बच्चा था, और उसकी किनारे पे वो उसकी लाश ऐसे पड़ी हुई थी जैसे उल्टा लेटा हुआ था, और पानी की लहरें आती थी तो उसको थोड़ा फोल्ड करती थी, वो जैसे सजदे में चला जाता था, फिर वो पानी की लहरें पीछे जाती थी, फिर वो फ्लैट हो जाता था। तो उसकी तस्वीर, फिर इसी तरह कई फोटोग्राफर्स हैं, अफगानिस्तान के बड़े वाकयात हैं, सीरिया के बड़े वाकयात हैं। अब एक तस्वीर ले रहा था आदमी फलस्तीन में, तो बच्ची हाथ हैंड्स अप कर लेती, उसको लगता गोली मारने लगा।
ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اسی طرح ایک بچہ دم توڑ رہا تھا، بلکہ یہ تو ہورڈنگز پہ لگتی رہی ہے. تو وہ بچہ دم توڑتے ہوئے مشہور یہ ہوا کہ وہ کہہ رہا تھا میں نا اللہ میاں کو جا کے بتاؤں گا میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا. تو سارے انسان ہی تکلیف محسوس کرتے ہیں، انسانیت کا درد ہے، انسانیت کا درد ہے. لیکن مومن ہونے کا مطلب بیٹے جیسے آپ کو دیکھے نا، آپ کے چچا کا بیٹا اگر فوت ہو جاتا وہ کتنا درد ہوگا، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. دکھ ہوئے گا نا، رونا آ ہی جائے گا. ویسے نہیں بھی آئے گا تو جا کے چچا سے ملیں گے تو چچا رو رہے ہوں گے تو آپ کو بھی رونا آ ہی جائے گا. اپنا بھائی فوت ہو جائے تو اچھا، یہ چیز اپنا بھائی فوت ہو تو کیا ہوگا؟ ادھر آ جا. اپنا بھائی فوت ہو تو کیا ہوگا؟ اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا چچا کا بیٹا فوت ہونے پہ ہوتا. زیادہ ہوگا نا. تو مومن اگر ایک جسم کی مانند ہے تو کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچے انہیں تکلیف پہنچنی چاہیے، لیکن آپس میں کوئی مسلمان اگر مر رہا ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ دکھ ہونا چاہیے. جب دکھ ہوتا ہے تو بندے کا کوئی ریئیکشن بھی تو آتا ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہے ہیں تو ہمارے یہاں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں اپنی اپنی ٹینشن پڑی ہے. نہیں جی، ہم امریکہ سے پنگا تھوڑی لے سکتے. ہمارے میں یہ طاقت کہاں سے؟ ہمارے بڑے بڑے مولوی، ٹیچرز، علماء، بہت بڑے بڑے مشہور مشہور، عام نہیں، مشہور مشہور والے ادھر نا میرے جیسے عام سے لوگ ہیں جو بول بول کے تھک جاتے ہیں، جنہیں بچے مذاق بھی اڑاتے ہیں، بچے ڈالا آ جائے گا تو وہ آگے سے انہیں پتا ہے ساڈو اتنی کتنے اہمیت کے ڈالا آ جائے گا، وہ کہتے ہیں آ جائے ڈالا دیکھ لیں گے. لیکن وہ مشہور مشہور لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بھائی تم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ریاست کے خلاف نہیں بات ہو سکتی، طاقتور کے خلاف نہیں بات ہو سکتی، طاقتور مار دیتا، اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. ان گٹیا لوگوں کو پھر کہنا چاہیے کہ پھر امام حسین نے غلط کیا تھا. ان کو پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے نا یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے کہ امام حسین نے حق بلند کیا تھا. وہ بھی طاقتور ریاست کے خلاف لڑے تھے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ گلا کاٹ دیں گے نا. یہی ہو سکتا ہے نا یار، کوئی آپ کی جان ہی لے سکتا ہے نا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو آپ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ نے آگے کی زندگی کا دھیان رکھنا ہے. عجیب ڈر، عجیب خوف ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کے جو بلینئرز ہیں وہ سعودیہ کے بلینئرز کے ساتھ بیٹھ کے چائے شائے نہیں پیتے؟ کاوا شاوا نہیں، شیشہ نہیں چلتا ہوگا ادھر، شرابیں نہیں چلتی ہوں گی. یا تو کہہ دیں بھائی فلسطینیوں کو، میں نے کہا نا اگر ہمیں ان کا دکھ نہیں ہو رہا اور یہ حدیث ویلڈ ہے تو یا وہ مومن نہیں ہے یا ہم مومن نہیں ہے. حساب کتاب لگا لیں کون زیادہ بڑا مومن ہے آپ میں سے اور ان میں سے. تو اس کی اپلیکیشن کیا ہے؟ اچھا سر ہم کیا کریں؟ ہنسی کی کریے بھائی. ہم یہ کریں کہ ہم کم سے کم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. دیکھیں آپ میں سے کون، آپ میں سے بچہ ہے جو پیسے نہیں کمانا چاہتا بھائی؟ ابھی تک آپ نے کیب نہیں اتاری یار. کر رہا ہو، چھوڑو ساری چیزیں، یہ کام کر رہا ہوں. میڈیکل ایشو ہے کوئی تو پھر تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ کلاس میں بیٹے کیپ نہیں پہنتے ہوتے، گھر میں بھی نہیں پہنتے ہوتے. بھائی صاحب میرا سوال ہے آپ سے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں گے آپ؟ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا، واقعہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. سر آپ رجسٹر نہیں نکال رہے سر؟ نہیں، گال لے کے جانا اس کو. اچھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا اسی طرح سے، اب تو فلسطین کے ایشو کو تھوڑا ٹائم گزر گیا نا، ہم سب ہمارے لیے یہ ایوری ڈے کی سچویشن بن گئی ہے. لیکن یہ ایوری ڈے کی سچویشن نہیں تھی نا. تھوڑے عرصے، یہ بڑے عرصے سے ایشو چل رہا ہے. سال پہلے، دو ایک سال پہلے ذرا ایک دم سے جب یہ دوبارہ سے بمباری شروع ہوئی تو پاکستان میں جناب فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے پہ بھی وہ بندی لگی ہوئی تھی. میرا خیال ہے جماعت اسلامی نے مظاہرہ کیا تھا، پروٹیسٹ کے لیے نکلے تھے، بڑی لاٹھی چارج ہوا تھا. میں نے اس ٹائم سنا بڑے علماء، بڑے میرے کلیگز، ٹیچرز تقریریں کر رہے تھے کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ تم لوگ ایسے پروٹیسٹ کرو، اپنی چیزیں ہی تباہ کر رہے ہو اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو جناب عمران خان کے لیے دھرنا ہو سکتا ہے، مریم نواز شریف کے لیے دھرنا ہو سکتا ہے، تو ووٹ کو تب نہیں اپنی چیزوں کو تباہ کر رہے نا. فلسطین کے لیے نہیں ہو سکتا. لاٹھی چارج ہوا، مارا پیٹا ان کو. میں نے کیا کیا، بچوں کو کہا جی، میں نے کہا بھائی ہر بچہ چاہے انگلش میں چاہے اردو میں ایک لیٹر لکھے گا. لیٹر کس کے نام لکھنا ہے آپ کی مرضی، آپ چاہیں وزیر اعظم کے نام لکھیں، چاہیں آرمی چیف کے نام لکھیں، جس کے مرضی نام آپ نے لیٹر لکھنا ہے لیٹر لکھنا ہے. لیٹر لکھ کے ان کو کہنا اللہ کا واسطہ جو آپ کے دل میں آتا ہے لکھیں، لیکن اس فلسطین کے ایشو پہ کچھ لکھیں. لکھ کے تو وہ لیٹر پوسٹ بھی کریں. ایڈریس کہاں سے آئے گا؟ آرام سے مل جاتا ہے. پی ایم کا ایڈریس کیا ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد.
आर्मी चीफ का क्या एड्रेस है? फील्ड मार्शल, GHQ, रावलपिंडी। किसी और अमेरिका के किसी सदर को लिखना है, प्रेसिडेंट हाउस, अमेरिका। प्राइम मिनिस्टर को लिखना है इंग्लैंड के को, प्राइम मिनिस्टर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बरतानिया, इंग्लैंड। लिखो लेटर और अपनी आवाज पहुंचाओ, इसमें कोई मुश्किल है? अगले दिन कई बच्चे लेटर लिख के, 2-3 नहीं लिख के लाए। मैं कहा जी कल को जो ना लिख के लाया मेरी क्लास में नहीं कल से आएगा। कई बच्चे जो लिख के नहीं लाए थे, उनमें से जो लिख के लाए थे वो थोड़ा सा डर रहे थे। मैं कहा जिसको डर लगता है वो नीचे लिख दे, सर उसामा स्टूडेंट, या मेरा नाम लिख दे। ये सारा एक्टिविटी होगी सर। पोस्ट, मैं गया पोस्ट ऑफिस से लिफाफे खरीदे, ला के मैं कहा जी जिसको पोस्ट करना नहीं आता वो लेटर भी मुझे दे दे, मैं भेज देता हूँ। गैस वाले हैं ही बहुत जालिम। हाँ, मैंने कहा जी जिसके पास नहीं है लेटर भी मुझे दे दे, मैं लेटर बॉक्स में डाल के आता हूँ। तो कोई 40-50 लेटर मैंने लेटर बॉक्स में डाल दिया। कोई इससे कोई फर्क पड़ता है? आप यकीन करें कि हफ्ते बाद ही, मैं ये नहीं कह रहा हमारी वजह से हुआ, हफ्ते बाद ही हमारी जो वो है क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी पॉलिसी में चेंज आ गया। हफ्ते बाद ही हमने UN में भी तकरीर कर दी फलस्तीन के हक में। हमने हाँ, बाहर आके भी हमने तकरीरें शुरू कर दी हफ्ते बाद फलस्तीन के हक में। फर्ज करते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, हमारे 40-50 खतों की वजह से हुआ तो सही। हम कहने जोगे तो हैं कि हमने कोशिश की अपनी जगह, कि नहीं कहने जोगे? तो आपका भी होमवर्क हो गया। आप इंग्लिश में लिखेंगे या उर्दू में लिखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप खत लिखेंगे। आप 10 मिनट निकालेंगे जिंदगी में से, अपनी में से, जिसमें आप बाकी सारी फजूलियात को छोड़कर, अपने इंस्टाग्राम को छोड़कर, अपने स्नैपचैट को छोड़ के एक खत लिखेंगे। और खत में क्या लिखेंगे वो भी आपकी मर्जी, कोई फॉर्मेट नहीं। प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं तो मिस्टर प्रेसिडेंट लिखें, प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लिखें, फील्ड मार्शल को लिख रहे हैं मिस्टर फील्ड मार्शल। अपने जज्बात का इजहार करें, अपनी एज लिखे नीचे, अपनी क्लास लिखे नीचे, दैट्स इट। आपको कोई जरूरत नहीं है ये भी बताने का कि आप मेरी तरफ से लिखवा, यानी मेरे कहने पे लिख रहे हैं। अपने दर्द का इजहार करें, और अगर किसी को डर लगता है तो ना करें। और डर से मुझे याद आया, जब हमने ये काम कर दिया, अभी पोस्ट नहीं किए थे लेटर, अभी लेटर मेरे तक पहुंचे थे, तो वो भाई साहब 2-3 बड़े बड़े साहिबान इदारे में सीनियर्स हैं, सीनियर्स के अब्बास मुझे कहते हैं, यार सर उसामा ये आप कोई मैंने सुना एक्टिविटी, जी एक्टिविटी सर चल रही है। यार आपको पता है इधर डाले आ जाते हैं ये बच्चे, आपके ख्याल में को सहेंगे कोई मसला? आप सह सकते हैं, हमारा इदारा सह सकते हैं? ये ना करें, ये गलत काम कर रहे हैं आप, ये काम। तो मैंने जाके इस वजह से मैंने बच्चों का, मैं कहा जिसको हल्का सा भी डर लगता है ना उसने मेरा नाम लिख के भेजना है। आपको भी यही कह रहा हूँ, डर लगता है मेरा नाम लिखें, नहीं लगता अपना नाम लिखें। लेकिन यार डरे नहीं यार, क्यों डर? करें जरूर को काम, दर्द होना चाहिए आपको। अगर दर्द नहीं हो रहा, या आप मोमिन नहीं है, इस हदीस को देखते हैं, या आप मोमिन इनमें शुमार नहीं होते, या वो मोमिन इनमें शुमार नहीं होते। और मुझे लगता है कि वो तो बड़े पक्के मोमिन है, गोलियां खाते हुए भी मस्जिद पहुंच जाते। मुझे लगता है वो गोलियां खाते हुए भी मस्जिद में, हम तो कोरोना के डर से नहीं जाते थे मस्जिद। कल ही याद, मेरी आवाज नहीं जा रही जी? बेटा मैंने यही तो बताया, अपना अपना दर्द है ना जिसको, मैं सर समझ सकता हूँ आपकी चीज को, मैं यही तो समझा रहा हूँ। यही तो वो लेवल ऑफ सीरियसनेस है, यही तो वो इंसानियत है जिसका मजहर है हम। सर आपने नहीं, मैंने कहा छोड़े सर, मैं यही तो वो इंसानियत का मजहर है। अच्छा, मैं तो तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूँ कि यही तो इंसानियत है हमारे दरमियान में, यही हमारे दरमियान। ये आप लोगों में नहीं है, सिर्फ हर जगह पे जिस भी क्लासरूम में ये डिस्कशन होगी, 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो इस बात पर मजाक भी उड़ाएंगे। मैंने कल भी आपको बताया ना, या हसरतन अला इबाद मा यातीहिम मिन रसूलन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन। कोई बंदा अल्लाह का रसूल नहीं आया जिसका लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया। इस पे तो दुख ही का इजहार किया जा सकता।
ایک طرف مائیں اور بہنیں اور بیٹے اور بیٹیاں کٹ رہے ہیں، اور ایک طرف ہم مذاق کر رہے ہیں. پھر سے ریپیٹ کروں گا. کدھر جا رہے ہیں؟ واپس یا ہم مومن نہیں ہیں وہ مومن نہیں. اس لیے میرا آپ سب کو ایڈوائز ہے بھائی صاحب، کیا کرنا ہے؟ خط لکھنا ہے ایک، اور خط میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. ایپلیکیشن کیا ہے؟ ایز مسلمس پتر تو نے کچھ نہیں کہا تھا، پتر تو نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں جب بول رہا تھا نا، تو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں ادھر کو کروں تو تو اپنا آن کے پیچھے سے اس کے کان میں کچھ کہے. بس. ایز مسلمس وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ فیل the pain of our Muslim brothers and sisters all around the world. یار ایک بچی ہے، وہ کل بھی نہیں آئی ہوئی تھی، آج بھی نہیں آئی ہوئی، ہانیہ نام ہے. اچھا میں پوچھوں کیوں نہیں آئی ہوئی؟ میں سوال پوچھا تھا آپ میں سے کون کون ہے جو پیسے کمانا چاہتا ہے بڑا ہو کے، یا ابھی امیر تھوڑا سا ہونا چاہ رہا ہے؟ چلے دوسرے طریقے سے پوچھیں، کون آپ میں سے نہیں ہے جو پیسے کمانا چاہتا ہے؟ بالکل. ہانیہ کو پلیز آپ نے وائس نوٹ کریں، ان کا نمبر فارم نکالیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ فارم کے بغیر کیسے آپ لوگوں نے بچے کو بٹھا دیا؟ سر کو کہو، سر سلمان کو کہو، سر اس کے فادر کا نمبر ڈھونڈیں، نہیں تو میں دوسرا نمبر دیتا ہوں جس کے ریفرنس سے وہ آئے تھے، ان کو کال کریں. کیونکہ یہ کیا کلاس اس طرح تو نہیں ہمارے یہاں ہوتا. معذرت کریں نہیں تو ان سے. اچھا تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ کون ہے جو پیسے نہیں کمانا چاہتا؟ کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کر رہا، اس کا مطلب سارے پیسے کمانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے کمانا بری بات نہیں. تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں سلمان صاحب. مجھے اکثر نا بچوں کے نام نہیں یاد ہوتے تو ان کے پیرنٹس کے نام سے میں بلاتا ہوں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ساتھ کہنا شروع کر دوں گا. تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک وہ لوگ جنہیں دنیا میں، جن کے ہاتھ دنیا میں کوئی گول نہیں ہوتا. دے ہیو نو گول وٹس ایور. وہ یولو پہ چلتے ہیں، یو اونلی لیو ونس. انجوائے کریں، زندگی گزاریں، دیٹس اٹ. انجوائے، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. ہم زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، انجوائے کرتے ہیں. یہ دنیا کے سب سے قابل نفرت لوگ ہیں، بیکاز دے آر ایز گڈ ایز ایڈکٹس. نشہ ہی نہیں ہوتا، جیسے سڑک پہ پڑا ہوتا ہے نشہ کر رہا ہے، اس کی جانے والا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دس از ون ٹائپ آف پیپل. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے. اللہ کو یہ لوگ پسند. سیکنڈ ٹائپ آف پیپل، جن لوگوں کا زندگی میں گول ہوتا ہے لیکن وہ گول سیلفش گول ہوتا ہے. وہ امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے امیر ہونا چاہتے ہیں. وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا کیریئر ڈیولپ کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، اپنے لیے بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں. اینڈ دیر از نتھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ. اٹس آل رائٹ. ایک تیسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو امیر ہونا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ کے راستے میں کام آئیں گے. جو طاقتور بننا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے اللہ کے راستے میں کام آئیں گے. جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کیریئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے کہ کل کو ان کے ہونے سے دنیا میں کوئی فرق پڑے گا. آپ دیکھیے، آپ پیدا ہوئے ایک دن، پھر آپ نے ایک زندگی گزاری، پیسے کمائے، بل بھرے، بچوں کی فیسیں دیں، ایک دن آپ مر گئے. آپ کے پیدا ہونے اور مرنے تک دنیا میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا. آپ نہ بھی پیدا ہوتے کوئی فرق تھا؟ اس کے مقابلے میں آپ پیدا ہوئے اور مرنے سے پہلے آپ نے کچھ ایسا اچیو کر لیا کہ دنیا میں فرق پڑا. کم سے کم آپ کی ذاتی اولاد کی تربیت آپ کر پائے جس سے دنیا میں آگے فرق پڑا. جیسے علامہ اقبال نے بہت بڑا کام کیا تو ان کے باپ نے بھی تو بہت بڑا کام کیا، اقبال جیسے بندے کی تربیت کی، یا ان کے استاد نے. آپ کے ہونے سے کوئی فرق پڑا؟ اس کا زندہ ہونا میرے خیال میں زیادہ بہتر. آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، نو پرابلم، پلیز. پیسے کمانے کے پیچھے نیت یہ نہیں ہونی چاہیے میں نے شو آف کرنا ہے اور امیر ہونا ہے اور تاکہ میری گاڑی پہ کو لوگ سلوٹ کریں. کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں طاقتور بنوں گا تو میں اس سے کیا حاصل کروں گا؟ آپ کو گریڈز حاصل کرنے ہیں، بیسٹ آف دی بیسٹ گریڈز حاصل کرنے ہیں.
اس لیے نہیں کہ آپ کا اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہونے سے آپ کا اچھا کیریئر بنے گا، اس لیے کہ آپ کا اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہونے سے جب آپ کا کیریئر بنے گا آپ کی آواز میں اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ کسی کی ضرورت نہ ہو، آپ بول رہے ہوں تو وہ فلسطین کے بارے میں آپ صرف اتنا کہہ دیں خبردار اٹیک مت کرو، تو آپ وہ اٹیک کرنے یعنی وہ اٹیک نہ کر سکے. یعنی آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں ایز اسٹوڈنٹس؟ بھائی اپنا کیریئر ڈیولپ کر سکتے. جس کے پاس یہ موٹیویشن ہوگی کہ اس نے السلام علیکم آنیہ، آئی ہیو بن مسنگ یو یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے ایز ویل. تھوڑی دیر پہلے میں پوچھ رہا تھا یہ ابھی تک آئی نہیں. بیٹے آپ نے فارم نہیں سبمٹ کرایا ہوا بلا؟ نمبر آپ کی صرف مما کا وہ اٹھا نہیں رہی تھی تو ہم وی گیٹ ورڈ ویری کوئکلی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر آپ طاقتور ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ طاقتور بن رہے ہیں، آپ دیکھیں نا دو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان دونوں کی مثال لے لیتے ہیں. یہ فلک ہے، یہ چاہتا ہے یہ ڈسٹنکشن حاصل کرے ہر سبجیکٹ میں تاکہ اس کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے، اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے نکلے تو بہت بڑا پروفیسر بن کے نکلے ہیں، وہ بڑا سائنٹسٹ بن کے نکلے. اور یہ ریان ہے، یہ بھی یہی کام چاہتا ہے، چاہتا ہے ہر سبجیکٹ میں ڈسٹنکشن حاصل کرے، یہ کیمبرج یونیورسٹی سے بڑا پروفیسر بڑا آدمی بن کے نکلے. فلک اس لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے پاس بڑی گڈی ہو، بندوق والے بندے ساتھ پھر رہے ہوں، گارڈ ہوں، پروٹوکول چل رہا ہو، ہر کوئی کہے او چودھری فلک آ رہا ہے. ریان اس لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ یہ جب بھی ریسرچ پیپر لکھ کے دے فلسطین کے بارے میں تو لوگ اس کی بات سنیں، مانے، جانے. دونوں نے سیم گریڈ حاصل کیے ہیں، سیم اماؤنٹ آف پیسے کما رہے ہیں، سیم اماؤنٹ آف عزت مل رہی ہے، سیم پرسٹیج ہے. دونوں میں سے کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ چودھری فلک یا ریان بٹ؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں پھر اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ میں سے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اینی ون؟ دیکھو جنت میں سوچ لو، ادھر کترینہ کیف نہیں ہونی، کون ہے نہیں جانا چاہتا جنت میں؟ نہیں ہو سکتا ویسے ہو، میں بھی اپنے پاس سے کہہ دیا. ہو سکتا ہے ہم سے آگے وہ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کیا پتا اس کی کوئی بات اللہ کو پسند آ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم جو پرسونا ہے شاہ رخ خان سلمان خان ٹائپ لوگوں کا، یہ لوگ اس پرسونا والے لوگ اگر اسی حالت میں یہ لوگ مرے، ڈر مجھے یہ خدشہ یہ ہے کہ جنت میں اس طرح کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی. تو آپ میں سے کون کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کر، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. عجیب بات یہ ہے جنت میں جانا سب جاتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو محنت درکار ہے وہ نہیں کوئی کرنا چاہتا. رائٹ؟ شارٹ کٹ بھی نہیں ڈھونڈتے، جانے کے لیے محنت ہی نہیں کرتے. جنت میں جانے کے لیے میں نے بتایا اسی حدیث پر ہی عمل کر لیں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، لیکن کوئی کرنا نہیں چاہتا. آر وی انڈرسٹینڈنگ دس؟ ہر کوئی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. دنیا میں 50,000 ٹیچر اسلامیات پڑھا سکتے ہیں، پڑھاتے ہوں گے. کم سے کم 10,000 آن لائن بھی پڑھاتے ہوں گے، یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز پڑے ہوں گے. کم سے کم ان میں سے 4,000 ٹیچر ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑے بریلینٹ نوٹس بھی بنائے ہوں گے. تو میں نے کیا کمال کر لیا؟ کمال مجھے یہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ مجھے اگر ایک بڑا ٹیچر بننا ہے، مجھے اگر ایک بڑا آدمی بننا ہے، تو اس کے پیچھے نیت یہ نہیں ہے کہ مجھے بڑی گاڑی خریدنی ہے، بڑا گھر بنانا ہے. اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ مجھے دنیا میں چینج لے کے آنا ہے. 50 میں سے 5 ہی بچے چینج ہو جائیں، کل کو یہ 5 ملٹیپلائی کر کے میرے سے اگلی نسل نہیں تو اس سے اگلی نسل بہتر ہو جائے گی. آپ کو موٹیویشن میں فرق پتہ لگ رہا ہے؟ موٹیویشن میں فرق پتہ لگ رہا ہے؟ یہ بھی جائز والے ہی ہوں گے. آپ کو موٹیویشن میں فرق، آپ کی بھی موٹیویشن میں اسی طرح فرق ہونا چاہیے. آپ کی موٹیویشن میں بھی اسی طرح فرق ہونا چاہیے. یہ محسن ماموں کا فون آ رہا ہے انگلینڈ سے، بند ہو گیا. اب تو خیر کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہوگی نا؟ ہاں ٹھیک ہے. ماموں نے انگلینڈ سے، ہو سکتا ہے نئے آئی فون کا پوچھنا ہو، بیٹے میں آ رہا ہوں لے کے آؤں تمہارے لیے. کہنا نہیں، ماموں کو پتا ہے میں ابھی پر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پلیز تعلیم حاصل کیجیے، بہت زیادہ تعلیم حاصل کیجیے، بہت بڑا آدمی بنیے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. کیوں ڈیوٹی ہے آپ کی؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے پیرنٹس پیسے خرچ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نے اپنا بڑا نام کرنا ہے، اس لیے کہ بھائی یہاں پر رہ کے آپ کی یہ ڈیوٹی ہے فلسطین کے مظلوم کے لیے کہ آپ بڑے آدمی بنے. آپ کو اپنے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس وقت خط لکھ سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اور اگر موقع ملے تو آپ جہاد پر بھی جا سکتے ہیں. بھائی نہیں، یہ بہت ان ویلڈ کامنٹ ہے کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم حق کی آواز نہ اٹھائیں. بھائی سب سے بڑا جہاد ہی یہ ہے، ظالم حکمران کے آگے حق کی آواز اٹھانا. بھائی اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو، جب وہ غلط ہو، ہر ٹائم نہیں، جب وہ غلط ہو اور اس کی غلطی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے،
بھائی آپ پھر امام حسین کا تذکرہ بند کر دیں, آپ کربلا کا تذکرہ چھوڑ دیں, آپ پھر کہہ دیں منہ سے کہ ہم اس گروپ والے لوگ ہیں جو یزید کو صحیح سمجھتے تھے, یا کم سے کم یہ کہہ دیں یار یہ امام حسین کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, ایویں ہی انہوں نے پنگا لیا ہے, وہ پتہ ہی تھا مر جانا. تو میں آپ کو پھر سمجھانے کی کوشش, پھر میری آپ کی بحث کس بارے میں چلی جائے گی کہ بیٹا نہیں دین یہ ہے, اللہ کے رسول نے دین یہ دیا ہے. اللہ کے رسول اکیلے تھے پورے مکے میں, اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, آواز ایک آدمی نے کیا تھا, اس ایک سے دو ہوئے, چھوٹے بچے نے ساتھ دیا. شروع میں کس نے ساتھ دیا؟ چھوٹے بچے نے. حضرت علی کی عمر 8 سال تھی, 9 سال تھی. بیوی نے ساتھ دیا, 3 لوگ. اتر یہ کئی دن صرف 3 لوگ رہے. اس کے بعد چوتھا دوست آ گیا ساتھ, ایک ابو بکر. اتر کئی دن صرف 4 لوگ رہے. پھر ابو بکر کے بچوں نے دوست اسلام قبول کیا, کئی دن 6 7 لوگ رہے. اتر 13 سال مکہ میں گزارے ہیں. مکہ میں 100 پیپل مسلمان نہیں تھے, ٹوٹل مسلمان 100 سے زیادہ ہو گئے تھے, لیکن وہ باقی مدینہ میں تھے. اتر ایسے لڑنا پڑتا, لگے رہنا پڑتا. زیادہ سے زیادہ کسی نے سال ہی کاٹنا ہے آپ کا بس. اور امام حسین نے اس سے بڑی قربانی دی ہے, سر بھی کٹایا اور اپنے بچے بھی کٹائے ہیں ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم میں سے ہر کوئی, ہر دوسرا بندہ حسین نہیں بن سکتا, کوشش کرنا آپ پہ فرض ہے بھائی. آپ میں سے کون رسول جیسا بن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن آپ کا ٹیسٹ ہی کیا ہے؟ رسول جیسا بننے کی کوشش کرنا. جس نے جتنی کوشش کی کامیاب ہوا بھی نہیں, اللہ نے پوچھنا کوشش کتنی کی, وہ پوچھنا ہے اس کو, وہ کامیاب. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ As Muslims, we must understand and feel the pain of our Muslim brothers and sisters all around the world. We as students must always raise our voice for them. We must be better to become strong enough to actually help them. We must unite and stay united. We must not fight over petty things. Petty things کیا ہوتی ہیں؟ آپ پلیز غور کر لیں, آپ میں سے آج تک کسی کی بھی لڑائی کسی بھی بڑی بات پہ نہیں ہوئی ہوگی, پیٹی تھنگس پہ ہی ہوئی ہوں. تو پہلے کیوں گڈی کڈی, میری گڈی نو کیوں ٹچ کیتا, مینوں انج کر کے کیوں دیکھیا, اکوری کیوں پائی, اے کیوں کیتا, وہ کیوں کیتا, یہی لڑائیاں ہوتی ہیں. ریئر ہی آپ میں سے کسی کو آپ کی عمر میں موقع ملا ہوگا کہ وہ اس نے اس لیے لڑائی کی ہے کہ اس کے کسی نے اس کے اوپر فزیکلی حملہ کر دیا, ورنہ زیادہ تر یہی لڑائی ہوتی ہے, تو کنیاں گڈیاں لے آ رہے ہیں تو میں کنیاں گڈیاں لے آ رہے ہیں. آپ نے لفظ سنا ہے نا برگر, برگر بچے, تو وہ جو اصل میں لڑنے والے بچے ہوتے ہیں نا, وہ یہی تانا مارتے ہیں انہاں دی کی لڑائی ہے. لیکن میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لڑائی ذرا جینون والی کیا کریں. میں وہ کہہ رہا ہوں یار, گھر میں آگ لگی ہو, گھر میں آگ لگی ہو اور بچے آپس میں لڑ رہے ہوں, تو باپ کے دل پہ کیا بیتے گی کہ یہ آگ نہیں بجھانے کی کوشش کر رہے, آپس میں لڑ رہے ہیں. لڑ بھی کس بات پہ رہے ہیں, میرا سراہنا تو نے کیوں لے لیا اور تیرا سراہنا میں نے کیوں لے لیا. وہ کیسی پیٹی تھنگ ہے. آپ کے گھر میں تجوری میں کروڑ 1 روپیہ پڑا ہوا, اس کی وہ اس کو گھر کو آگ لگ گئی ہے, اس کروڑ 1 روپے کو بچانے کی بجائے ٹی وی کے ریموٹ پہ 2 بھائی لڑ رہے ہوں, تو ابا کیا کرے گا؟ چنڈے یہی اب ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگ یہی کر رہے ہیں نا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, خود پاکستان میں ہم لوگ کئی کئی جگہ پہ کیا کچھ کر رہے ہیں, انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کون سا دنیا کا ملک ہے جس میں مسلمانوں کو مارنی پڑ رہی؟ میانمار میں کیا ہو رہا ہے, چائنا میں کیا ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں جی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں ذرا پتہ نہیں کیا کرنا ہے ہمیں. اگلی حدیث بیٹے, 2 اور حدیثیں اسی ضمن میں ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اندر نسبتاً کم بات کروں, زیادہ لکھواؤں. سوری جی بیٹے, بیٹے 1 منٹ بعد بتاتا ہوں.
11 اور 15 بھی حدیثیں اسی میں۔ بیٹے محمد بن عبد الوہاب ایک عالم گزرے ہیں جی، میری سن لیں اب سر، سر سن لیں اب۔ محمد بن عبد الوہاب بیٹے سعودی عرب میں ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے کچھ ریلیجس تھاٹ پہ کام کیے، اور انہوں نے کہا اس زمانے میں جو انہوں نے آئیڈیاز دیے وہ آئیڈیاز تھوڑے سے ریڈیکل آئیڈیاز تھے، ریڈیکل ان اے سینس۔ آپ کو پتا نا ہمارے یہاں پہ کیا بحث کر رہے ہیں؟ ہاں، جو ہمارے ملک میں اہل حدیث ہیں اور دیوبندی ہیں، ان کو عام طور پہ لوگ وہابی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے آئیڈیاز بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں محمد بن عبد الوہاب سے، جن کی آئیڈیاز کے اوپر سعودی عرب کے لوگ یا اور دو چار ممالک چلتے ہیں۔ کون؟ اہل حدیث اور اوریجنل، ہم بچپن میں یہی سنتے ہوتے تھے کہ وہابی اہل حدیث ہوتے ہیں، ہمیں بڑے ہو کے پتہ لگا کہ جو ہوتے ہیں دیوبندیوں کا بھی ایک گروپ ہے جو وہابی کہلاتا ہے۔ نہیں، وہابی اس چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں سب، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں۔ ہم بحث اس پہ نہ ہی اگر کریں تو اچھی بات ہے، یہ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے کہ جو ہمارے اس وقت سبجیکٹ سے یا ریلیجن سے کو بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے۔ اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا، میں آپ سب کو گزارش کر رہا ہوں، آپ میں سے جو بریلوی ہے، جو اہل حدیث ہے، جو دیوبندی ہے، جو اہل تشیع ہے، پلیز اپنے آپ کو اہل حدیث، بریلوی، شیعہ اور دیوبندی کہنا بند کر دیں۔ یہ اپنے آپ میں سیدھا ہی سیدھا قرآن کے حکم کی نافرمانی ہے۔ قرآن نے کہا ولا تفرقوا، فرقے بازی نہ کرو، سیدھا ہی حکم ہے، فرقہ پرستی نہ کرو۔ صرف وربلی نہیں، ایکچولی بھی اپنی پریکٹسز کو دین سے جوڑ کے رکھیں، مولوی سے نہ کسی سے جوڑ کے رکھیں۔ سر بیٹھ جائیں۔ 11 نمبر آیت بیٹے، ویسے اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے سوشل ریسپانسبلٹیز میں، کس کے کیٹیگرائز کیا؟ تو کمیونل ریسپانسبلٹیز اور سوشل ریسپانسبلٹیز میں تھوڑا ہی فرق ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس لیے اس کو دونوں طرح سے ڈیل کریں۔ انا و کافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا، ہاکذا کیسے ہوتا ہے؟ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے ایسے، ہا کاف میں نے بتایا تھا نا آپ کو، کا ہاذا کیوں ہاکذا بھی کہتے ہیں، کا ہاذا کاف کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کیا مطلب ہے، لائک، لائک دس، ٹھیک ہے؟ تو عربک میں بعض کا ہوتا ہے نا ورڈ آپس میں مرج ہو جاتے ہیں، تو کہاذا کہیں پہ آپ کو کہاذا بھی ملے گا، ہاکذا کا مطلب ہے بالکل ہی اس طرح کے ہو گئے، کس طرح سے؟ وقالا، اور روایت کرنے والا بتاتا ہے بھی اس بغت سبایتی والوسطی، کہ اس یتیم ولا یعود علی طعام المسکین، عذاب کا ذکر ہونے لگا ہے، کس کے لیے؟ جو یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے اور خیال رکھنے کی دعوت نہیں دیتے۔ قرآن میں آپ اکثر جگہ پہ یہ بات دیکھیں گے کہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے اللہ نے کہا ہے ان کا خیال رکھنا ہے۔ بیٹے اگر اس بھائی کے پاس 50,000 روپیہ، اس بھائی کے پاس کوئی پیسہ نہیں، تو اس کو 50,000 کس نے دیا ہے؟ اللہ نے نا، چاہے اس کے ابا کے تھرو آیا، چاہے چاچا کے تھرو آیا، چاہے اس نے کہیں سے چوری ڈکیتی کی ہے، لیکن 50,000 جو اس کے پاس ہے، اس کی ضرورت ہے 5,000، اچھا اس کی بھی ضرورت ہے 5,000، اس کی ضرورت بھی 5,000 ہے، اس کے پاس 50,000 ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، اللہ میاں نا انصاف ہے بلا۔ تو اصل میں ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں اس کو اضافہ دے دیا ہے، کسی چیز میں اس کو اضافہ دے دیا۔ رزق صرف پیسے نہیں ہوتے، صحت بھی ہوتی ہے، دولت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا، عزت بھی ہوتی،
ایک آدمی ہے، اس کے پاس جب 50,000 آتا ہے اور اس کی ضرورت 5,000 ہوتا ہے، تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے باقی 45,000 اللہ تعالیٰ نے ایز رسپانسبلٹی دیا ہے کہ ڈھونڈو کس کس کے 5,000 والی ضرورت والے لوگ ہیں، ان کو دو جا کے. جس کی ضرورت تھی 5,000 اس کو 5,000 نہیں ملا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پتا کیا ٹیسٹ رکھا ہے. اب یہ حق حلال سے وہ 5,000 حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بےایمانی سے، چوری ڈکیتی کرتا ہے، کمانے کی کوشش کرتا ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جس شخص کے گھر کوئی اولاد نہیں ہے، جس شخص کے گھر میں کوئی اولاد، آپ کا کام ہے اس کو کہیں کہ پریشان مت ہو، آپ کا بیٹا میں ہوں، آپ کی بیٹی میں ہوں. جس شخص کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، آپ کا کام ہے، یہاں یہ حدیث آپ کو بتا رہی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کہنا پریشان نہ ہو، میں ہوں تمہارا باپ. ہمارے سامنے سب سے اچھی مثال اس کی دی ہے کل نے. ہمارے سامنے اس کی سب سے اچھی مثال عیدی نے دی ہے. جس جس کا باپ نہیں تھا اس نے کہا جی لکھا دو یہ شناختی کارڈ، میں انہوں کا پیو، میں ہوں ان کا باپ. یہ حدیث ہمیں سوشل رسپانسبلٹی کے بارے میں بتاتی ہے. تو ٹیچنگ اس کی کیا ہے بیٹے؟ بیٹے کام پہ توجہ دو، کام پہ. قرآن و حدیث کو ایک دوسرے کو تان اور تشنگی کرنے کے کام میں مت لایا کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے لایا کرو. سر ادھر توجہ دیں، کام پہ کچھ سیکھ لیں، آپ گھر سے سیکھنے آئے کچھ سیکھ لیں. ٹیچنگ اس میں بھی یہ ایڈ ہو سکتی ہے نا، تو اس لیے میں اس جملے میں دیکھیے گا کمیونل کے ساتھ سوشل بھی لکھا دوں گا. دس حدیث teaches us about the social responsibilities. opportunity. جی حدیث نمبر 11 ہے جی، 7 لکھا ہوا ہے 11. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، بإصبعيه السبابة والوسطى. شہادت والی جو انگلی پہلی انگلی ہے اور درمیان والی انگلی، یہ سامنے رکھ کے کہا گیا. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is telling people that taking care of the orphans is اس کی بجائے pleases Allah so much that such a person will be as close to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Jannah as two fingers of the hand. بیٹھ جاؤ واپس. کام پہ توجہ واپس فلک. Quran often tells us that not taking care of the orphans or the needy displeases Allah. Application:
We must always be ready to help those in need. Orphans have no one in life to bring them up as respectable जी नापसंद नाखुश करना as respectable and well learned people in the society. So we must always be ready to take care of them. If a class fellow is orphaned, we must be kinder to them than others. We must give them more margin of error and help them face the world together. एज स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं? यस, इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि ऑर्फनेजेस को जाके लिख ही लेते हैं, बल्कि एक जुमला और लिखता हूँ फिर, वी शुड ऑल्सो volunteer at orphanages and take responsibility of at least one orphan. آپ آسانی سے یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ سب لوگ صاحب استطاعت ہیں، میں نے نہیں آج تک ابھی تک یہ کام کیا، خود میں کنفیس کر دیتا ہوں، میں بھی آپ کو بتاتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ کام کر لینا چاہیے. کسی ایک آرفن کو جائیں، آرفن ہے اس میں کسی میں جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، عیدی والے میں چلے جائیں، یا کوئی اور قریب ہے اس کو چلے جائیں، گورنمنٹ کے آرفنیجز ہوتے ہیں ادھر چلے جائیں، کسی ایک بچے کو ادھر بچوں سے ملیں، کوئی ایک بچہ کے لیے ویسے جنرل اناؤنسمنٹ کر دیں جی، جو بچہ اپنی اسٹڈی میں اچھا پرفارم کرے گا اس کی آگے کالج کی فیس میری ذمہ داری، یا جنرلی کسی بچے کو سلیکٹ کر لیں کہ یار اس کا آج سے خرچہ میں اٹھاؤں گا. ان کا خرچہ ہوتا بھی تھوڑا سا، منتھلی ایک بچے کا خرچہ 25-30 ہزار روپیہ ہوتا ہے میکسیمم، اٹس ناٹ اے بگ اماؤنٹ. اس میں اس کی پڑھائی، کپڑے، کھانے پینے، اپنے وہ کھلونے کم سے کم دے دیں جا کے جن سے اب آپ نہیں کھیلتے. اور اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو گود لے لیتے ہیں، گود اڈاپٹ کر لیتے ہیں ایز ان نو گل ہے، یعنی کہ میں بات ہی نہیں کر رہا، تو آپ اس سے ہفتے میں ایک دن جا کے اسپینڈ کیا کریں، اس کی باتیں سنا کریں، اس کو کہ آج سے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اس کی تربیت میں رول پلے کریں. وہ کسی سے لڑ پڑا، آپ بھی تو لڑائیاں کر کے بڑے ہوئے ہوں گے نا، آپ کو بھی کسی نے سمجھایا ہوگا ایسے نہیں کرتے، آپ اس کو سمجھائیں پتر ایسے نہیں کرتے یار، زندگی میں اصل ٹارگیٹ کچھ اور ہے، ادھر فوکس کرو، یہ چیزیں تمہارے لیے ڈسٹریکشنز ہیں، اس پہ فوکس کرو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. آپ کے سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی رپڑ ہوتا ہوگا، خاندانوں کا آپس میں ہوتا ہے نا، چولیاں شولیاں یہ وہ آپس میں ہوتی ہیں نا پرابلمس، ساس بہو درانی جٹھانی یہ وہ پرابلمس ہوتے ہیں نا، فلانے نے تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، میرے بھی گھر میں ہے. جی میں دکھاتا ہوں، یہ کوئی کون ہے جی اوپر سے لکھا، کر لو جی نیچے آپ. جی میرے آپ سلار ساتھ والے سے دیکھ کے میرے بھی گھر میں ہیں یہ ساری پرابلمس، لیکن میرے گھر والوں کو بھی اب پتہ لگ گیا، پہلے ان کو پتا تھا، 3-4 سال لگے ان کو یہ سمجھنے میں، لیکن انہیں پتہ لگ گیا ہے میرا دھیان ہی کہیں اور ہے، میرا ٹارگیٹ کچھ اور ہے.
میں ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں، نہ سنتا ہوں، کو بتا دیتا ہے سنتا ہوں، اچھا جی کر کے آگے، کسی نے میرے بارے میں کچھ برا کہہ دیا، اچھا جی چلو آگے، میرا اپنا ٹارگیٹ ہے، میرا ٹارگیٹ کیا ہے، کوشش کر رہا ہوں 100 بچہ ایسا ہو جائے جو کیا ہو، اچھا تربیت یافتہ ہو، 100 بچے کو یہ میری بات سمجھ آ جائے کہ حق کیا ہے اور حق کے لیے آواز اٹھانا کیا ہے، آئی تھنک دیٹ از مور دین انف. انشاءاللہ اللہ اس سے زیادہ بچے اللہ کرے مجھے توفیق دے، میں ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کر سکوں. میں بالکل پرواہ نہیں کرتا، آپ کو بھی یہی سمجھا رہا ہوں. جو بھی ڈسٹریکشن، آپ سب کی ڈسٹریکشن ڈفرینٹ ہوں گی، کسی کی ڈسٹریکشن اس کا سوشل میڈیا ہوگا، کسی کی ڈسٹریکشن اس کا گھر کا ماحول ہوگا، کسی کی ڈسٹریکشن اسپورٹس ہو شاید، کسی کی کوئی ڈسٹریکشن بھی ہو سکتی ہے، کسی کی یہ بھی ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے کہ میں نے ثابت کرنا ہے میں بڑا آدمی ہوں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ تابع دار ہوں. یعنی یہ بھی ایک انسان کے اوپر یہ بھی ایک حملہ ہوتا ہے شیطان کا. آپ عاجزی میں ہوتے ہیں تو شیطان آپ کو یہ سمجھانا شروع کرتا ہے وہ تیرے جیسا عاجز بندہ کوئی نہیں ہے. تو کوئی یہ ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے کہ میں تو بہت عاجز ہوں، کوئی اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے. ساری ڈسٹریکشنز ہیں، اصل ٹارگیٹ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. آر وی کلیئر آن دس؟ اس ٹاپک پر ایک حدیث رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے. یہاں سے ظہر کی نماز کی بریک کرتے ہیں.